عارف رومی رحمتullah علیہ فرماتے ایک بادشاہ بڑا کنجوس تھا، مالدار تھا پر سخاوت کرنا نہیں آتی تھی، بڑا سخت کنجوس تھا، تو اب وہ کسی کو دیتا نہیں تھا، تو ظاہر ہے سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر ماحول بن گیا کہ بڑا کنجوس آدمی ہے بھائی، کسی کو کچھ نہیں دیتا، تو اپنے اوپر سے نا وہ چیز دور کرنے کے لیے اس نے ایک منصوبہ بنایا، کہنے لگا میں ایک ایسا سخت سوال پوچھوں گا جس کو جواب آئے گا نا اسے میں پھر کچھ نہ کچھ دوں گا۔ اب مزاج چونکہ کنجوسی کا ہے، دینا تو چاہتا نہیں، تو سوال وہ ڈھونڈ کے لایا جس کا جواب کسی کے پاس نہ ہو۔ بادشاہ بہت انعام کرام دیا کرتے تھے لوگوں کو دیکھ کے، صلاحیتوں کو دیکھ کے۔ ایک آدمی بڑا حاضر جواب تھا، تو وہ بادشاہ کے سامنے آیا تو کہنے لگا میں سخاوت کرنا چاہتا ہوں پر مجھے کوئی ملتا نہیں اس پر سخاوت کروں، میرے کو سوال کا جواب دے تو میں سخاوت کروں نا۔ کہا جناب آپ سوال کیجئے۔ کہنے لگا میرے ہاتھ کی ہتھیلی پہ بال کیوں نہیں ہے؟ چونکہ وہ حاضر دماغ آدمی تھا اور بادشاہ کو آج تک کسی نے کہا بھی نہیں تھا کہ کنجوس بہت ہے، تو اس کو موقع مل گیا۔ کہنے لگا بادشاہ سلامت دراصل نا آپ سخی بہت ہے، تو وہ دے کہ آپ کے ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے بال گھس گئے ہیں، نہیں ہے۔ حد سے نہ بڑھو، اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، اس لیے کہ انہ لا یحب المسرفین، اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ بنو عامر ایک قبیلہ تھا، حج کے لیے آیا کرتا تھا۔ دور جاہلیت میں بھی لوگ حج کرتے تھے، اگرچہ اپنے طریقوں پر کرتے تھے۔ تو قبیلے کے لوگ حج کے لیے آتے تو وہ بہت کم کھانا کھاتے، جب حج پہ آتے بہت تھوڑا، گوشت اور چکنائی تو بالکل استعمال ہی نہیں کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور ہمارا زیادہ حق نہیں بنتا کہ ہم بھی کچھ چیزوں سے پرہیز کریں؟ اب آپ اندازہ فرمائیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو روز شام کو گوشت کے ساتھ کچھ کھاتے، گوشت کھائیں گے یا گوشت ملا کچھ کھائیں گے، تو ان کو پورے حج کے سارے دن ہی منع کر دیا جائے اور چکنائی اور گھی استعمال نہیں کرنا، تو کون شخص ہے جو اس کے بغیر رہ پائے گا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم بھی یہ کام نہ کریں، ہمارا زیادہ حق نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، فرمایا نہیں، کلو واشربو، کھاؤ بھی اور پیو بھی، بس ولا تسرفو، حد سے نہ بڑھنا، اسراف نہ کرنا، فضول خرچی نہ کرنا، جو بھی کھاؤ پیو حد میں رہ کے۔ کھانے پینے سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن ولا تسرفو حد سے تجاوز ہے۔ کیا معنی ہے اس کا؟ ایک معنی تو یہ ہے کہ جب تم کھاؤ تو تم حدود میں رہ کے کھاؤ گے، حلال حرام کی تمیز رکھ کے کھاؤ گے، تم مسلمان ہو، تمہارے اوپر کچھ ضروریات ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو تمہارے سامنے آیا تم کھا جاؤ، جو تمہارا ہے تم صرف وہی کھاؤ گے، جو تمہارا نہیں ہے تم اس کے قریب نہیں جا۔ دوسرا معنی یہ ہے ولا تسرفو کا، ہمارے مفسرین نے بیان فرمایا کہ کھانے کے بعد نہیں کھانا، بغیر بھوک کے نہیں کھانا، کثرت سے نہیں کھانا، ہر وقت کھاتے رہنا، ہر وقت کھاتے رہنا، کھانے کو اپنے ذہن پہ سوار کر لینا، رات کو فیصلہ کرنا کہ ناشتے میں یہ کھاؤں گا، اور ناشتہ کرتے ہی دوپہر کے لیے کھانا منگا لینا، پلان کر لینا کہ یہ سبزی منگا لو، اور دوپہر کی ابھی ٹیبل پوری سجی ہوئی ہے اور دانتوں کے اندر وہ شخص صفائی کر رہا ہے اور ساتھ آرڈر دے رہا ہے کہ شام کو میرے لیے فلاں چیز، تو کوئی کھانے پینے تو نہیں نہ آیا مسلمان دنیا میں، کھانے پینے تو نہیں ہے، اور اتنا کھانا کہ اس کو سوار کر لینا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء علوم کے اندر لکھا ہے کہ زیادہ کھانے سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، شہوت زیادہ بڑھتی ہے، زیادہ کھانے سے غلط خیالات زیادہ آتے ہیں،
اس لیے صحیح حدیث میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانوں سے فرمایا تھا کہ اے جوانوں کے گروہ، یا نکاح کر لو، اور اگر طاقت نہیں رکھتے تو روزے رکھا کرو، اس لیے کہ فاقہ شہوت کو کم کرتا ہے، کم کرتا ہے برے خیالات کو، یہ کمزوری لاتا ہے تھوڑی سی انسان کے جسم میں، تو خیالات کم ہوتے، اور پھر جب آپ اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں، ایک تو آپ سست ہو جاتے ہیں، نیند غلبہ کرتی ہے، غلبہ نیند کا بندے کو غافل کرتا ہے۔ کیسے میں بتاؤں یہ بات، کیسے بتاؤں کہ بہت سارے پکے نمازی بھی فجر نہیں پڑھتے، سوائے اس کے کہ خواب بہت لیا ہے، اور وہ نیند کے غلبے نے صبح اٹھنے نہیں دیا، غفلت پیدا ہوتی ہے، شہوت پیدا ہوتی ہے، اور جب آپ کا ذوق بن جاتا ہے زیادہ کھانے کا، پھر آپ کی ذہن کی مشقت بڑھ جاتی ہے، آپ پھر زیادہ کوشش کرتے ہیں، سکون زندگی میں ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ بھی کمانا ہے، وہ بھی کمانا ہے، یہ بھی کرنا ہے، خواہشات بڑھتی ہے، آپ کا معاملہ آگے کی طرف نکل جاتا ہے۔ کوشش کریں زندگی کے اندر آپ اعتدال کے ساتھ، یعنی اسلام کھانے سے تھوڑی منع کر رہا ہے، کھانے سے منع نہیں کیا جا رہا آپ کو حد سے بڑھنے سے، اعتدال میں رہ کے آپ یہ کام کریں، اعتدال میں رہ کے آپ کچھ چیزوں سے بچیں، معتدل رکھیں اپنے آپ کو۔ عزیز دوست، اعتدال ویسے بھی زندگی میں وہ بندہ تنگ نہیں ہوتا جو اعتدال کے ساتھ چلتا ہے، جو درمیانی چال چلے وہ پریشان ہے، بہت زیادہ کھانا کھانے کا رواج آ گیا ہے، اور پھر یہ کہ کچھ چیزیں بطور فیشن کے بھی، یعنی لوگ کہتے ہیں برگر کا اور پیزے کا رواج بہت زیادہ ہے، میرا ذاتی اس میں رائے یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو پیزے برگر کو آج بھی پسند نہیں کرتے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ یہ کھانا فیشن ہے، یہ نہیں کھائیں گے تو لوگ ہمیں امیر کیسے کہیں گے، نہیں کھائیں گے تو لوگ پڑھا لکھا کیسے کہیں گے، جدید دنیا کا بندہ کیسے مانے گا اگر نہیں کھائیں گے۔ نہ کریں ایسا، سادی غذا کھائیں اور بہت زیادہ کھانا کھانے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خزانوں کے مالک ہیں، خزانوں کے، لیکن حضور نے نا فقر اختیار کیا، تھوڑا کھایا۔ یہ حدیث کبھی دل کی تختی پہ لکھ لے تو کام آئے گی، یعنی کون سا ایسا گھر ہے جس میں شام کو روٹی نہ پکے تو قیامت نہ کھڑی ہو، عورتیں احتجاج نہ کر دیں، بلکہ روٹی نہ پکنا تو دور کی بات ہے، بچوں کی مرضی کی نہ پکی ہو تو وہ چیزیں توڑتے ہیں۔ لیکن قربان جائیں، ادھر دیکھو نا، کچھ ہمارے اوپر ہمارے دین کی بھی تو ذمہ داریاں ہیں نا، ہم نبی پاک سے محبت کرنے والے ہیں، کچھ سرور کائنات کی غلامی کے بھی تو قرض ہے نا ہمارے ذمہ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مدینہ شریف آنے سے لے کر حضور کے وصال ظاہری تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم نے 3 دن تک مسلسل پیٹ بھر کے گندم کی روٹی کھائی ہو، 10 سالوں میں کبھی ایسا۔ یہ بھی تو دین ہے نا، یہ بھی تو بھائی دین ہے، کہ صرف نعرے لگانا ہی دین ہے، کہ صرف وہ یہ کہنا ہی دین ہے کہ جناب میٹھا کھا لو، کھانے کے درمیان سنت ہے، مسواک کر لو سنت ہے۔ یہ بھی تو سنت ہے کہ مسلسل 3 دن تک حضور نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ کوئی مجبور ہے اس کے لیے؟ حضور مجبور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے؟ یہ حضور کی چاہت ہے، تھوڑا کھانا کھایا جائے، کم پہ گزارا کیا جائے، اور سادہ غذا کو استعمال کیا جائے۔ کوئی کام نہیں کر پاتے ہمارے بچے، روٹی کھاتے ہیں مرضی کی، ثقیل غذا کھاتے ہیں جو ہضم مشکل سے ہوتے ہیں، اور پھر کھاتے ہی فوراً موبائل لے کے وہ لیٹ جاتے ہیں، تو وجود کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ آگے بڑھ کے کوئی کام کر سکے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے، ابن ماجہ میں یہ حدیث آپ کو ملے گی، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا معنی
پاک کرنے والی چیز. جب آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو زکوٰۃ آپ کے مال کو پاک کر دیتی ہے. فرمایا ہر چیز کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے, اور فرمایا یہ جو تمہارا جسم ہے نا, اس کی زکوٰۃ روزہ ہے. روزہ اس کی زکوٰۃ ہے. گویا جب تم روزہ رکھتے ہو, حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ پھر ہم اپنے آپ کو پاک کر لیتے ہیں. یہ بھوک وجود کو پاک کرتی ہے. آپ کے ذہن کو, یہ جس بندے میں بڑی صلاحیت ہے نا کام کرنے کی, وہ روٹی بہت زیادہ کھاتا ہے تو پردہ پڑ جاتا ہے, کر ہی نہیں پاتے کچھ. اور کھانے کے معاملے میں دیکھتا ہوں کہ شدت, میرا خیال ہے کہ شادی کے ولیمے میں جو گوشت پکتا ہے اس کے علاوہ بھی تو گوشت ہمیں ملتا ہی ہے نا. لیکن بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اتنا سالن ڈال لیتے ہیں کہ شاید ان کا خیال ہوتا ہے کہ آخری روٹی ہے, راج کے کھا لے, اس کے بعد شاید چھٹی ہے تیری. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اتنا کھا سکتے ہیں آپ؟ اتنا آپ نے ڈال لیا ہے. اور پھر سنجیدہ قسم کے لوگ ہیں, سیانے لوگ, تو وہ کھانے پہ اس طرح مطلب اٹھ کے بھاگنا. بھئی جو چیز نصیب میں ہوتی ہے وہ تو چل کے بھی آ جاتی ہے, وہ تو اسباب اللہ بنا دیتا ہے. لیکن اپنی طبیعت کا ماحول یہ بنا لینا کہ کھانا ہی کھانا ہے, اور کھانے کے معاملے میں شکایتیں کرنا کہ مجھے جناب دیکھو فلاں آدمی کے میں گھر گیا تھا تو بوٹیاں کس طرح کی دے گیا. کئی دفعہ تھوڑی سی نا بات سن کے تو بندے کا قد دیکھ کے شرم آتی ہے کہ کتنا تو بڑا آدمی ہے اور تو نے کتنی چھوٹی بات کر دی ہے, تو کیا عجیب بات کر رہا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعتدال کے ساتھ کھانا کھاتے, فقر کو پسند کرتے. میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کم کھانا کھانا مومن کی علامت قرار دیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن ایک آنت سے کھاتا ہے, ایک آنت سے مومن کھاتا ہے, اور کافر اور منافق 7 آنتوں سے کھاتا ہے. 6 گنا زیادہ روٹی کھاتا ہے کافر اور منافق, مومن سے 7 آنتوں کے ساتھ کھاتا ہے. ہمارے ہاں تو اللہ کے فضل سے نا اب کھانا کھانے کی اور کھانا کھلانے کی دوڑ لگی ہوئی ہے. یعنی عجیب فلسفہ ہے لوگوں کا کہ 4-5 نوجوان ہیں تو کہتے ہیں آج دعوت تیری طرف ہے اور کل دعوت میری طرف, اور پرسوں اس کی جانب ہے اور ترسوں اس کی جانب ہے. اور لوگ اس قدر زیادہ یہ دعوت کا شوق رکھتے ہیں, اتنا زیادہ. مثلا میرے ساتھ لوگ بڑا پیار کرتے ہیں لیکن صرف دعوت دیتے ہیں کھانے کی. تو میں کہتا ہوں آپ دعوت دینے کی بجائے ہماری دعوت قبول کیوں نہیں کرتے؟ ہم آپ کو دین کی دعوت دے رہے ہیں, وہ والی قبول کرے نا. روٹی کھا لیں جی, آ گئے کھانا کھا لیں. تو میں کہتا ہوں اور بھی کم ہے زمانے میں لنگر کے سوا, روٹی کے علاوہ بھی بڑے کام ہیں جو کرنے والے ہیں. تو آپ اعتدال کے ساتھ کھانا کھائیں, ضرور کھائیں. جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں ان سے آپ لطف ضرور حاصل کریں, لیکن اعتدال کے ساتھ. اور پھر آپ کو پتہ ہے جب آپ بے تحاشا کھانا کھاتے ہیں نا, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر انسان, میں نے دیکھا ہے جب بندے مالدار ہو جاتے ہیں نا یا سہولیات ان کو مل جاتی ہیں تو انہیں غریبوں کا دکھ ختم ہو جاتا ہے. اکثر امیر آدمی کے دوست بھی امیر ہوتے ہیں, پھر وہ کہتے ہیں کہاں غربت ہے پیر صاحب؟ کس نے کہا آپ کو, کس نے کہا آپ کو کہ لوگوں کو کپڑا نہیں ملتا, سارے لوگ ٹھیک ہیں. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ وہ امیر تھا تو اب دوستی بھی امیروں کے ساتھ ہو گئی. پھر نہ کچے مکان نظر آنے بند ہو جاتے, پھر چوک میں دیہڑی کے لیے کھڑے مزدور نظر آنے بند ہو جاتے ہیں. پھر ہسپتال میں کبھی جاؤ نا, میں نے یہ نظام دیکھا ہے. ایسے نوجوان بھی ہیں جو میڈیکل سٹور والے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ شناختی کارڈ رکھ لے, اماں کے لیے مجھے گولیاں جلدی دے دے, میرا بھائی آتا ہے تو تجھے پیسے دیتا ہے. یہ لوگ بھول جاتے ہیں نا, اس لیے کہ ہم تو اب چیزیں جو ہیں وہ ہوم ڈیلیوری پہ لے رہے ہیں, پیسہ ہی بڑا ہے. ہمیں کب یاد رہے گا کہ کوئی بھوکا ہے؟ ہمیں کب یاد رہے گا؟ لیکن یہ تب ہے جب آپ کبھی بھوکا رہنا سیکھے, آپ کی طبیعت میں ہو. میرے رسول پاک علیہ السلام نے فقر اختیار کیا تاکہ پتہ چلے غریب کی بھوک کی تکلیف کیا. دیکھو اگر تمہارے ماں باپ تم پر ظلم بھی کریں تو تم نے پھر بھی نیکی کرنی ہے.
تمہارے رویے سے خیر ہی پھوٹنی چاہیے، تمہارے لب و لہجے سے ان کے لیے ہمیشہ خوبصورت رائے کا اظہار ہی ہونا چاہیے، تمہارے بازو ان کے لیے ہمیشہ کھلے رہنے چاہیے، اور تمہیں ان کے معاملے میں ہمیشہ اپنے رب کو جواب دینے کا تصور قائم رکھنا چاہیے، تمہارے اندر کہیں کمزوری نہ آئے۔ میں بڑی دیر سے اپنے دوستوں کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرا رہا ہوں کہ انسان کے ساتھ ہی ساری چیزیں رہتی ہیں، بیماریاں بھی، پریشانیاں بھی، کاروبار کا اتار چڑھاؤ بھی، انسان کے ساتھ دوستوں کی کبھی وفاداری، کبھی بے وفائی، کبھی بچوں کے مسائل، کبھی دیگر رشتہ داروں کے مسائل۔ اسے حکم یہ دیا گیا ہے، اسے سمجھایا یہ گیا ہے کہ وہ کسی ایک چیز میں الجھ کر باقی چیزوں کو بھولنا نہ شروع کر دے، کسی ایک پریشانی، ایک آزمائش کی وجہ سے اپنی زندگی کے سارے معاملات کو داؤ پہ لگانا نہ شروع کر دے، بلکہ وہ اپنے دل کو، اپنے سینے کو، اپنی طبیعت کو کشادہ رکھے۔ یہی معاملہ ماں باپ کے تعلق سے ہوتا ہے۔ ہم نہ ذرا دیگر کاموں میں بعض اوقات اس طرح کا الجھتے ہیں کہ اپنی اس اہم ذمہ داری سے ہم نظریں ہٹا لیتے ہیں۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک شخص نے یہ عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں نے نہ تیز دھوپ میں جلتی اور تپتی ہوئی زمین پر کئی میل کا سفر اپنی ماں کو اٹھا کے اس طرح کیا ہے کہ میرے پیروں میں جوتے نہیں تھے۔ اس پوری بات کو پھر سے آپ سمجھے بھلا میں نے کیا کہا؟ یعنی گرم زمین پر گرمیوں میں چلنا ایک انتہائی مشکل کام ہے، اور پھر گرمی اگر عرب شریف کی ہو اور صحرائی علاقہ ہو، اور پھر آپ نے ایک شخص کو بھی کندھوں پر اٹھایا ہوا ہو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، گرم موسم میں گرم ریت پر ننگے پاؤں ماں کو اٹھا کر میں نے میلوں کا سفر کیا ہے۔ خدا را میری بات کو تقریر نہ سمجھنا، یہ ایک غلام نے اپنے نبی سے سوال کیا ہے۔ اس سوال کی لذت کو محسوس کریں اور پھر جواب کا حسن ملاحظہ کریں۔ عرض کی حضور، بڑا میں نے سنا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کا حق ادا کرنا چاہیے، تو وہ میں کوئی حق ادا کر سکا ہوں، کوئی خدمت کر سکا ہوں؟ اس نے کہا میں نے میلوں ننگے پاؤں تپتی زمین پر صحرا میں سفر کیا ہے۔ تو محبوب کریم نے بھی اسے سبق یاد کرایا۔ اس نے اپنی طرف سے خدمت بتائی تھی تو حضور نے ماں کی شفقت بتائی، فرمایا جب تو پیدا ہوا تھا تو تیری ماں کو درد کے جھٹکے آئے تھے، وہ جو جھٹکے آئے تھے نا، ان جھٹکوں میں سے اب ایک جھٹکے کا بھی تو حق ادا نہیں کر سکا۔ وہ جو درد کے جھٹکے تھے، وہ جو تکلیف تھی، کتنی مائیں دوران زچ کی دنیا سے چلی جاتی ہیں۔ وہ بیٹا پیدا کر گئی، خود رخصت ہو گئی، جان پر کھیل گئی، لیکن اسے زندگی دنیا میں چھوڑ گئی۔ لیکن کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی ماں نے کہیں کھڑے ہو کے کہا ہو کہ اوہو میں نے بڑا کام کیا ہے، میں نے بڑی خدمت کی ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ اعزاز دیا ہے، لیکن بچے تھوڑا سا کر کے نا آپ نے ناراض نہیں ہونا؟ میں نے اپنے کانوں سے یہ باتیں سنی ہیں کہ جی الحمدللہ میں نے ابا جی کو حج کرایا ہے، شکر ہے اللہ کا جی، ابا جی میرے پاس ہی تھے جی، باقی بھائیوں کے پاس نہیں تھے۔ تو ابا جی کس کے تھے؟ پڑوسی نے حج کرانا تھا، آپ کے پاس تھے نا، تو آپ کے والد ہی تھے نا۔ آپ نے یہ 20 مرتبہ بتایا ہے کہ والد کی میں خدمت کرتا ہوں، میرے پاس رہتا، یہ بھی بتاؤ کہ ابا نے مجھے حصہ کتنا دیا ہے۔ ساتھ یہ بھی بیان کرو کہ صرف ابا ہی میرے پاس نہیں رہتا، میں نے بھی ساری زندگی باپ کے پاس ہی گزاری ہے۔ اس نے بھی کبھی کہا تھا چاروں میرے پاس ہوتے ہیں، پانچوں میں نے رکھے ہوئے ہیں۔ کیا مذاق ہے، کتنی چھوٹی سوچ ہے۔ اپنے والدین کے ساتھ بڑا رویہ عمدہ کیا جائے، کبھی نہ الجھنا۔ خبردار، ایک مقام پر ماں باپ کی نافرمانی کی جا سکتی ہے، وہ کب؟ جب وہ آپ کو دین کے مخالف چلنے کا کہیں، جب رب رسول کی مخالفت کا معاذ اللہ کہیں، اور مسلمان والدین یہ کبھی کہہ سکتے نہیں۔ باقی ہر کام میں ان کی فرما برداری ہے، ان کی خدمت ہے، ہر جائز کام میں ان کی بات کو تسلیم کرنا ہے، بلکہ
حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے ایک دفعہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں ایک سوال بھیجا تھا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ماں مشرکہ ہے، اللہ رسول کو نہیں مانتی، معاذ اللہ، ماں مشرکہ ہے، تو حضور وہ مجھ سے ملنا چاہتی ہے، کیا میں اس سے حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ نبی کریم نے فرمایا تیری تو ماں ہے نا، چل تو اچھا سلوک ہی کر، تو اپنا رویہ اس کے ساتھ ٹھیک رکھ، کیونکہ تیری والدہ ہے۔ میں آج حقوق والدین پر تقریر نہیں کرنے جا رہا، بس ایسے ہی مجھے خیال آیا، میں ایک دوست نے ایک سوال پوچھا ہے، مجھے اچھا لگا ان کا بات پوچھنا۔ انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اگر کسی شخص کے والدین دنیا سے چلے جائیں اور جانے کے بعد اسے احساس ہو کہ مجھ سے بڑی غلطیاں ہو گئیں، اسے احساس ہو کہ بڑی کوتاہیاں ہو گئیں، بڑی جگہوں پہ میں بھول گیا، بہت سارے لوگوں کو پچھتاوا ہوتا ہے کہ یار بڑی چیزیں تھی جو ہم کر سکتے تھے پر ہم سے نہیں ہو سکی۔ انہوں نے پوچھا جی کوئی اب بھی کوئی اس کا حل ہے؟ تو میں نے کہا ہے نا، ہم رسول رحمت کے ماننے والے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الترغیب ترہیب میں حدیث موجود ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے کے والدین یا دونوں میں سے کوئی ایک انتقال کر جائے اور وہ معاذ اللہ ان کا نافرمان ہو، تو فرمایا پھر ان کے لیے دعا کرتا رہے، استغفار کرتا رہے، کرتا رہے، کرتا رہے، کرتا رہے، امید ہے اللہ اسے نیکوکاروں میں لکھ دے گا، وہ فرما برداروں میں آ جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ ان کے لیے استغفار کرے، دعائے مغفرت کرے، اب ان کے لیے وہ اب ہی شروع کر دے ان کو یاد کرنا، اب ہی اس مقام پر آ جائے، اب ہی کچھ سوچ لے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے کرم کی امید ہے کہ اللہ اس نے جو زندگی میں اس سے غلطیاں ہو گئی، رب اس کی ان غلطیوں کو معاف کر دے گا۔ روز استغفار کرے۔ ایک دوست نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا تھا کہ حضرت صاحب والدین چلے گئے ہیں، ان کے لیے کیا کروں؟ تو بڑی بڑی چیزیں بھی کی جا سکتی ہیں، لیکن میں نے اپنے اس محبت والے دوست کو یہ محبت والا مشورہ دیا تھا کہ میں چونکہ آپ کو جانتا ہوں آپ نماز میں کوتاہی کرتے ہیں، آپ نہ نماز پڑھنی شروع کر دیں۔ وہ کہنے لگے جی وہ تو میں پڑھوں گا، والدین کے لیے کیا کروں؟ میں نے کہا نماز پڑھے، ہر نماز کی آخری رکعت میں کہو گے نا ربنا اغفر لی ولی کہو گے نا ہر نماز میں، تو کتنا بڑا اجر ملے گا آپ کے والدین کو۔ اور پھر وہ سارا اسلوب کہ پہلے آپ نے قیام کیا، پھر آپ نے رکوع کیا، پھر آپ نے سجدہ کیا، پھر آپ اتحیات میں بیٹھے، پہلے آپ نے اللہ کی بارگاہ کے اندر اس کی عبادت کرنے کا دھم بھرا، پھر اس کی وحدانیت کی شہادت دی، پھر اس کے محبوب پر درود پڑھا، اتنے سارے کام کر کے اب آپ نے آخر میں کہا ربنا اغفر لی والدیہ، یا اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بخش دے۔ تو بتائیے اللہ کتنا کرم فرمائے گا۔ تو اپنے والدین کے لیے ان کے جانے کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں، کفن دفن کا بندوبست کیا جائے، جنازے کا اہتمام کیا جائے، لیکن کچھ چیزوں کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ذرا توجہ سے ہمیں سمجھایا ہے اور ہماری بار بار توجہ دلائی ہے۔ ایک شخص نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ میرے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، تو کیا اب بھی میں ان کے ساتھ کوئی بھلائی کر سکتا ہوں؟ اچھا پہلے میں آپ سے ایک بات عرض کروں، ہمیں موقع ملتا ہے ختمات شریف پہ جانے کا، اِصال ثواب کی مجالس میں حاضری کا، اور پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی موقع دیتا ہے کہ بعض اوقات مسلمانوں کے لیے دعا کرتے اور ہمارے ذمے لگا دیا جاتا ہے کہ جناب اتنا اِصال ثواب کرنے کے لیے اہتمام کیا گیا ہے تو یہ آپ کر دیں۔ تو ہم بتا کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جناب جانے والے کا نام بتاؤ، نام بتاتے ہیں تو ہم فلاں بن فلاں کہہ کے جو نام بتایا جاتا ہے ان کے لیے دعا کر دیتے ہیں، لیکن جب والدین کے لیے دعا کرتے ہیں پھر نام تو نہیں نہ لیتے، پھر کیا کہتے ہیں یا اللہ میرے والد کو بخش دے، میری والدہ کی مغفرت
اس کا مطلب ہے وہ دنیا سے چلے گئے، آج بھی ماں باپ ہیں، وہ رخصت ہوئے، انہوں نے پردہ کیا، ان کی روح کا رشتہ ٹوٹا ہے، پر تیرا رشتہ ان کے ساتھ آج بھی قائم ہے۔ تیرا تعلق ان سے ٹوٹ سکتا، وہ تیرا تعلق، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا، میرا بیٹا شاید قد میں مجھ سے تھوڑا اونچا ہو گیا ہو، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑے محبت والے سنگی دیے، میں نے اپنی حیثیت اہمیت سے بڑھ کر دنیا میں محبت پائی، لیکن میں نے اپنی زندگی میں سب سے زیادہ اپنے والد کی کمی محسوس کی، میں بڑی محسوس کی۔ ابھی بھی کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ کچھ باتیں صرف ان سے ہو سکتی ہیں، کسی اور سے نہیں ہو سکتی۔ کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ان کے دامن کے اندر ٹھنڈ کے موقع پر نیگ ملتا تھا، اور گرمی کے موقع پر ٹھنڈی ہوا آتی تھی۔ یہ خاص انہی لوگوں کا وطیرہ، یہ انہی کا خاصہ ہے۔ پتہ نہیں اللہ نے کس طرح ان لوگوں کو بنایا ہے اور کس طرح کا یہ رشتہ بنایا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں عرض کیا، صحابی نے، سنن ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے والدین چلے گئے تو کیا میں ان کے جانے کے بعد بھی ان کے لیے کچھ کر سکتا ہوں؟ تو نبی پاک نے 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا، ہاں، ایک تو ان کے لیے دعا مانگا کر، دوسرا اللہ کے محبوب نے فرمایا ان کے لیے استغفار کیا کر، تیسرا رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر انہوں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا تھا تو اسے پورا کر دے، اگر تجھ سے ہو سکے۔ اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ہو سکے تو ان کی طرف سے صلہ رحمی بھی کر، یعنی ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کر، اپنے چچاؤں کے ساتھ تو نیکی کر، اور اگر تیری والدہ کی طرف سے تو نیکی کرنا چاہے تو اپنے ماموں کے ساتھ، خالاؤں کے ساتھ تو اچھا سلوک کر۔ اور پھر 5ویں نمبر پر محبوب نے فرمایا اپنے والد کے دوستوں کی تعظیم کر، ان کے لیے تیرے دل میں اچھے جذبات ہو، تو اکرام کر دوستوں کا۔ اور والد کے دوستوں کے اکرام کا تو اتنا بڑا درجہ ہے کہ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے مدینہ طیبہ میں۔ حضرت ابو بردہ مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملنے پہنچ گئے فٹافٹی۔ مصروف آدمی تھے حضرت عبداللہ ابن عمر، بہت بڑے مفتی تھے، لوگ ہر وقت مسائل پوچھتے تھے، حج کے سب سے زیادہ مسائل انہی کو آتے تھے، اور صحابہ میں ایک بہت بڑا مقام رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فوراً حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے پہنچے، اور پہنچتے ہی فرمانے لگے آپ کو پتہ ہے میں آپ سے کیوں ملنے آیا ہوں؟ حضرت ابو بردہ کہنے لگے میں تو خود بڑا حیران ہوں کہ آپ ایک مصروف آدمی اور آپ ٹائم نکال کر کے میرے پاس تشریف لائے۔ فرمانے لگے اس لیے آیا ہوں کہ میرے والد آپ کے والد کے دوست تھے، حضرت فاروق اعظم کے دوست تھے آپ کے والد، اور یہ صحیح ابن حبان میں یہ لفظ موجود ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو اپنے والد کی قبر میں ان سے اچھا سلوک کرنا چاہے وہ والد کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وہ اس رویے کو، اس محبت کو قائم کرے، اس چیز پر خاص اہتمام کرے، خاص ذوق دے۔ ہمارے ہاں نا جی ہم جلدی سے مصروف ہو جاتے ہیں اور اپنے دوستوں کو زیادہ ٹائم دیتے ہیں، اپنا آنا جانا، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنے شب و روز ان میں ہم زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ تھوڑا ٹائم نکال کے، تھوڑی فرصت دیکھ کر اس پر تھوڑی توجہ دی جائے۔ اسی طرح معروف روایت سیاستہ میں موجود ہے، حضرت مالک بن دار کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر کے ساتھ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک بدو ننگے پاؤں اور ننگے سر آ رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فٹافٹ انہیں اپنی سواری بھی دے دی، سیاستہ سے حدیث عرض کر رہا ہوں، سواری بھی دے دی اور پگڑی بھی دے دی۔ فرماتے میں نے عرض کی حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ حضور یہ بدو ہیں گے تو تھوڑے سے نذرانے پہ بھی خوش ہو جاتے،
آپ کوئی عام معمولی سا تحفہ بھی دیتے تو راضی ہو جاتے، اور آپ نے پگڑی بھی دے دی اور گھوڑا بھی دے دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے یہ کوئی عام آدمی نہیں، یہ میرے والد کے دوست ہیں، اور والد کے دوستوں سے محبت کرنا یہ ہمیں رسول رحمت نے سکھایا ہے، کیونکہ اصلا نال جنیکی کریے تو نسلاں تاک نہیں بول دے۔ محبتوں کو قائم رکھنا، ان کو دوام دینا۔ ہمارا تو چچا کے ساتھ سلوک نہیں رہتا، توجہ نہیں رہتی۔ ہم نے اصالِ ثواب کا جو مفہوم بنا لیا وہ بڑا گڑبڑ ہے۔ اگر تو کسی کے پاس بہت زیادہ پیسے ہوتے ہیں تو وہ اصالِ ثواب کی محفل ویسے ہی ایک سیاسی اجتماع بن جاتی ہے، اور جو عام لوگ ہیں ان کا زور کہیں نہیں چلتا، تو چلو مسجد میں تو چلتا ہی ہے نا۔ وہ آ کے کہتے ہیں مولوی صاحب کو کہ بچے بھیجیں اور پورا قرآن پاک پڑھانا ہے ہم نے۔ بھئی نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا جتنی دیر دل جمے اتنی دیر پڑھو، آپ نے کیوں پابند کیا پورا پڑھنے کا؟ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اگر معاف فرمانے پہ آئے وہ تو پتر بسم اللہ بھی پڑھے تو اللہ باپ کو معاف فرما دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ خلوص ہو، وہاں تو معیار دیکھا جاتا ہے، مقدار تھوڑی دیکھی جائے۔ تو اصالِ ثواب تو یہ ہے کہ آپ ضرورت دیکھیں کس چیز کی ہے۔ ہمارے ہاں منوں کے حساب سے کھانے پک جاتے ہیں، بڑی بڑی لمبی دعوتیں ہوتی ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے، لیکن جو ضرورت ہوتی ہے، ضرورت کو ہم نہیں دیکھتے۔ اگر آپ کوئی اور کام ضرورت کا کرا دے نا، کروڑوں روپے آپ نے لگا دیا ختمات پہ اور فلاں پہ، اور جس قبرستان میں آپ نے والد کو دفن کیا اس میں تو غریبوں کے لیے مزید جگہ ہی نہیں دفن کرنے کی، تو یہ اچھا اصالِ ثواب نہیں تھا کہ قبرستان کی جگہ بڑھائی جاتی؟ یہ اچھا اصالِ ثواب نہیں تھا کہ مسجد کا ماحول دیکھا جاتا، علاقے کے غرباء پر نظر کی جاتی؟ پتہ ہے آپ کو کہ امام احمد بن حنبل کتنا عرصہ جیل میں رہے؟ امام صاحب کو اتنے دھرے مارے جاتے تھے کہ جب آپ کا کرتا اتارا جاتا تھا تو اس سے خون نچڑ رہا ہوتا تھا۔ آج ہم مسند امام احمد بن حنبل اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اور جب ہم اس کا حوالہ دے رہے ہوتے ہیں تو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں تو پتہ میں کتنا بڑا آدمی ہوں، 14 جلدوں کی کتاب میں سے حوالہ دے رہا ہوں۔ اس بندے سے پوچھو جس نے لکھی ہے، اس سے پوچھو جس نے یہ کمال کیا ہے، اور اتنا بڑا آدمی اور سچا بادشاہ مار رہا ہے۔ ایک دن اس نے تانا بھی دیا، کہنے لگا احمد بن حنبل مجھے بھی پتہ ہے آپ ٹھیک ہیں، اور آپ کو بھی پتہ ہے آپ ٹھیک ہیں، ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، پر لوگ آپ کی سپورٹ کیوں نہیں کر رہے؟ دنیا آپ کے پیچھے کیوں نہیں چل رہی؟ کوئی آپ کے ساتھ کیوں نہیں آ رہا؟ تو امام احمد بن حنبل کہنے لگے اتنا ہی کافی نہیں کہ تو میرے اوپر ظلم کر کے بھی مجھے سچائی کہہ رہا ہے، یہ میری جیت کافی نہیں؟ اور فرمایا اگر تو نے رزلٹ دیکھنا ہوا نا تو تیرا اور میرا رزلٹ جنازے والے دن نکلے گا۔ حضرت سلطان بہو سے کسی نے کہا تھا زندگی میں بڑے مرید ہوئے، کہنے لگے نہیں، رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، جو ملے ہے طالب زردہ ہو۔ آئے ہیں لوگ تویز دھاگا لینے، رب دا طالب کوئی نہ ملے گا، جو ملے ہے طالب زردہ۔ وہ لینے آئے تھے تویز، ہم نے بھی دے کے بھیج دیا، بات ختم ہو گئی۔ شاہ بقی الدین ابن مخلد کے استاد فرمانے لگے کہ بیٹا تیرا ظرف بڑا ہے اور میرا علم تھوڑا ہے، اگر تو نے صحیح طرح پڑھنا ہے تو بغداد امام احمد بن حنبل کے پاس چلا کر صحیح طرح پڑھ، پھر وہ تیری تشنگی ختم کریں گے، تیری پیاس بجھا دیں گے، چلا جا۔ کہتے میں کشتی میں بیٹھا آنے کے لیے، رستے میں طوفان آ گیا، کشتی کو جانا کہیں اور تھا، چلی کہیں اور گئی۔ ایک جزیرے پہ ہم اترے، فرماتے کہ وہاں ایسے ویسے بھی ختم ہو گئے، پتے کھا کے گزارا کرنا پڑا۔ بغداد کی سمت کا تعین کر کے پتہ کر کے اس طرف میں چلنے لگا پیدل۔ ہمارا بچہ ماشاءاللہ سے جو ابا جی سے پورے پیسے لے کے جاتا ہے نا پڑھنے کے لیے، اس کا بھی پورا پریشر ہوتا ہے ابا جی کے، آپ کو پتہ نہیں میں پڑھائی کر رہا ہوں، حالانکہ باہر میں پیسے سارے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کراتا ہے، ابا جی کو دیتا، لیکن پریشر کریٹ کرتا ہے کہ میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں آپ کے حکم پر، لہذا آپ میرا احسان مانیں، معاذ اللہ تعالی۔
کہتے میں تعین کر کے بغداد کی سمت چلنے لگا، شہر بغداد دی کی یہ نشانی، کہتے میں جا رہا ہوں اس سمت، پتے بھی کھانے پڑے رستے میں، 1.5 مہینہ لگا تو میں بغداد پہنچا۔ اب میں نے لوگوں سے پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کا مدرسہ کہاں ہے؟ جب میں نے کہا نا امام احمد بن حنبل، تو ایک زمانے میں نام بجتا تھا، ڈنکا بجتا تھا، آج جیل میں۔ جب کہا نا امام احمد بن حنبل تو جس سے پوچھا کرنے لگا چپ کر جا، ان کا ذکر نہ کرنا، تو ان کا نام لیتا ہے جیل ہی جاتا ہے، ان کا نہ نام لینا، خبردار۔ کہتے میں نے کہا کیا ہوا؟ کہا بادشاہ مخالف ہو گیا، امام صاحب کا دارالعلوم تو بند ہو گیا، وہ تو گھر میں قید ہیں۔ توجہ ہے میری بات پر؟ یہ ذوق اگر اسٹوڈنٹ کا بنتا ہے نا تو استاد پڑھانے والا نہ بھی نہ ہو تو وہ استاد کے سینے سے علم کھینچ لیا کرتا ہے، کھینچ لیا کرتا ہے۔ خواجہ فقیر محمد چرائی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک مرید تھے، تو حضرت نے انہیں بڑا کچھ نوازا، تو کچھ لوگ کہنے لگے حضرت جی اسی کو سارا کچھ دے دیا ہے۔ فرمانے لگے بیلیاں ادیاں داماں ہی بڑیاں سن، یہ تو میں نے ریڑک کے مکھن کٹ کے لے گیا ہے، یہ داماں ہی بڑیاں سن۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا پیارے، انہیں طریقہ ہوتا ہے دعا لے لیتے ہیں اور کچھ کہتے رہتے ہیں حضرت جی دعا کرنا، اور دعا لینے والا کام کوئی نہیں کرتے، کہتے رہتے ہیں دعا کرنا۔ کہتے میں لوگوں نے کہا کہ وہ مدرسہ بند ہے، آپ کہاں جائیں گے؟ تو میں نے کہا میں کہیں بھی جاؤں کوئی ذریعہ حضرت تک پہنچنے کا، کوئی ذریعہ نہیں۔ ان کے گھر کو بادشاہ نے سب جیل بنا دیا ہے، سپاہی دروازے پہ کھڑے۔ آپ نے فرمایا پھر بھی ایک بندہ کہنے لگا اتنی نیکی کر سکتا ہوں کہ میں تمہیں ان کا دروازہ دکھا سکتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے میرے لیے اتنا بھی کافی ہے، ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے، اتنا بھی میرے لیے کافی ہے۔ اس نے دور سے کھڑے ہو کے کہا وہ جہاں سپاہی کھڑے ہیں نا وہ امام صاحب کا دروازہ ہے۔ شاہ بقی الدین صاحب کہتے ہیں میں نے کہا تو اب جا، اب دیکھنا میں علم کیسے حاصل کرتا ہوں، صبر دیکھو، استقامت دیکھو، حوصلہ دیکھو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے نا اپنے سر سے ٹوپی اتار کے کسی کو دے دی اور بال میں نے بخیر ڈالے سارے، ایک جگہ سے 2 جگہ سے کرتا میں نے پھاڑ لیا، ہاتھ میں نا میں نے پیالہ پکڑ لیا مانگنے والا، تینوں لب دیا آپ گواچے، میں نے نا پیالہ پکڑ لیا ہاتھ میں مانگنے والا۔ اور جس گلی میں امام صاحب کا گھر تھا نا پہلے کونے پہ صدا لگائی 1 دینار کا سوال ہے۔ کہتے 1 دینار ملا، پھر دوسرے دروازے پہ آیا، 1 دینار ملا، پھر تیسرے دروازے پہ آیا، مجنو بن کے وچ بازاراں کدی ککھاں وانگ رلائے تے کدی کہایا کنبا سارا، سر نیزے اتے چڑھائے، سجنا یار مناؤن دی خاطر اساں کی پیس بٹائے۔ فرماتے میں نا مانگنے والا، بھکاری بن کے مانگنے والا، میں امیر باپ کا بیٹا تھا پر میں مانگنے والا بن گیا۔ میں نے پھٹے پرانے کپڑے، ایک دروازے پہ 1 دینار، امام صاحب کا بھی دروازہ آیا، کہتے میں نے صدا دی 1 دینار چاہیے تھا، کہتے امام احمد بن حنبل دروازے تک آئے، اور جب میرے پیالے میں کاسے میں دینار ڈالنے لگے تو میں رو پڑا۔ میں نے کہا میرے محبوب کریم کی حدیثوں کے وارث اور جانشین، میں تو کہاں سے چلا ہوں، تجھ سے حدیث سیکھنے آیا ہوں، مجھے خیرات نہ دے، مجھے میرے مصطفیٰ کی 2 حدیثیں پڑھا دے۔ تو کہتے ہیں شیخ کی آنکھوں میں، امام صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے یار میں بھی سوچ رہا تھا اسٹوڈنٹ ہی کوئی نہیں، کس سے حبیب کی باتیں کروں، آج تو پڑھا دوں گا تو کل کیسے آئے گا۔ عرض کی حضور جب تک آپ جیل میں رہیں گے میں بھکاری بنا رہوں گا، مانگنا جو ہے نوکر کی تے نخرا کی، جب لینا جو ہے تو ختم ہو گئی بات، پیالہ سیدھا رکھیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کئی مہینے، 1 2 4 دن نہیں، کئی مہینے میں ہاتھ میں نہ پیالہ لے لیتا اور گلیوں میں گھومتا۔ 1 دینار کا سوال ہے، استقامت، صبر، حوصلہ۔ آپ فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل کا دروازہ آتا تو وہ 1 دینار بھی روز دیتے اور حدیثیں بھی روز ہی پڑھاتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر وقت بدل گیا، پھر حالات تبدیل ہو گئے، بادشاہ چلا گیا اور نیا آ گیا۔ فرماتے ہیں وہ امام صاحب کا عقیدت مند تھا، اس نے مدرسہ بڑا بنا کے دیا، اس نے مسند بچھا کے دی۔ پہلے دن جب امام صاحب مسند حدیث پر جبہ پہن کر، امامہ باندھ کر، خوشبو لگا کر
मिंबर पर बैठे हदीसें बयान करने, फरमाते हैं जब मैं आया ना सामने तो मैं उन्हें देख के रो पड़ा, वो मुझे देख के रो पड़े। फरमाते हैं उन्होंने कहा रास्ता छोड़ दो, इसे आगे आने दो। जब मैं आगे आया तो इमाम साहब फरमाने लगे पहले भी बड़ा पढ़ाया था, अब भी जिंदगी भर पढ़ाऊंगा, पर जिस सब्र और इस्तिकामत से तूने पढ़ा है, जो मजा उन दिनों में आया है शायद दोबारा कभी ना हो। थोड़ा हौसला पैदा करे, थोड़ा इस्तिकामत का मुजाहरा करे, थोड़ा सा ना। वो हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन साहब से एक शख्स ने आके कहा था मेरा पीर कामिल नहीं तो मैंने बदलना है। फरमाया शरीक कबाहत तो कोई नहीं? कहने लगा नहीं। तो आप फरमाने लगे तो अल्लाह की रज़ा के लिए खिदमत कर, हो सकता है तेरी खिदमत की बरकत से अल्लाह उसे कामिल कर दे, अल्लाह कामिल बना दे, तेरी बरकत से कामिल हो जाए। थोड़ा इस्तिकामत का माहौल बनाए। मैं इस ज़माने में जो सबसे ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करता हूँ लोगों के अंदर, तो यह है कि तदब्बुर नहीं, हौसला नहीं। एक बुत होता है मेरी ज़ात का जिससे मैं सारी ज़िंदगी बाहर नहीं निकल पाता। मैं कहता हूँ जो मैं कह रहा हूँ वो होना चाहिए, जो मैं चाह रहा हूँ वो होना चाहिए, जो मेरी ख्वाहिश है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा। ख्वाहिशें आप करेंगे, चाहते आप करेंगे, पर पूरी अल्लाह अपनी हिकमत से करेगा। पूरा अल्लाह अपनी। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ मांगी थी, अल्लाह मेरी उम्मत लड़े ना। तो रब करीम ने कहा महबूब ये दुआ मुझसे मांगे ही ना। इसमें भी उसकी हिकमत है कि आपको हक पहचानना है, खुदारा अल्लाह पे छोड़े। हम बड़े बेहौसला हैं, हम बड़े कमज़ोर हैं, हमें तो अल्लाह ताला खैर करे। अब तो ज़माने में जो दवाई सबसे ज़्यादा बिकनी चाहिए वो वहम की दवाई है, वो सबसे ज़्यादा बिकनी चाहिए। हर चौथा आदमी इस वहम का शिकार है कि जाने क्या हो जाएगा। कुछ भी नहीं होगा, वही होगा जो मंजूर है। आपको तो माशाल्लाह याद है, वही होगा जो मंजूर है। कुछ चीज़ें अल्लाह रसूल पे छोड़े, सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ। एक बात मैंने शुरू में की थी, फिर दोहराता हूँ आखिर पे। ये सोच लें कि आप हक पे हैं कि नहीं, आप सच्चे हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर इमाम हुसैन के बाद यजीदी फ़ौजों के ख़िलाफ़ निकले थे। आपके कुछ साथी शहीद हो गए थे और कुछ पीछे की तरफ चले गए थे, पसपा हो गए थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर अकेले रह गए थे। उस वक़्त आपकी वालदा हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक 90 साल उम्र थी और आंखों से नाबीना थी। फरमाते मैं अपनी अम्मा से मशवरा करने आया। मैंने कहा अम्मा मेरे कुछ साथी पीछे चले गए, कुछ शहीद हो गए, मैं जिहाद में अकेला रह गया हूँ, हुक्म क्या है? तो अम्मा कहने लगी अब्दुल्ला पहले ये बता तू हक पे है कि नहीं। मैंने कहा अम्मा हूँ तो मैं हक पे, पर मुझे तेरी बड़ी फिक्र है, तेरी 90 साल उम्र है, ये तो मेरे जो मुकाबले वाले हैं ये तो बड़े सख्त गिर लोग हैं, मेरी लाश के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, तो बर्दाश्त कर लेगी? तो हजरत अस्मा ने पता क्या दलेराना जवाब दिया था कि बेटा बकरे को तकलीफ सिर्फ ज़िबा होते वक्त होती है, जब उसकी खाल उतारते हैं पर उसे कोई तकलीफ नहीं होती, जब उसके टुकड़े टुकड़े करते हैं उसे कोई तकलीफ है। तो कहा बेटा हौसले के साथ रहना, सब्र के साथ रहना। अगर तू हक पे है पहले ये देख ले, अगर आप हक पे हैं, अगर नहीं तो तौबा करके हक पे आए, और अगर आप हक पे हैं तो फिर आप ये जहन बना लें कि हालात बदलेंगे और जो आपका नज़रिया है वो गालिब आके रहेगा। अगर आप हक पे हैं तो फिर अल्लाह आपको तौफीक देगा, लेकिन ज़िंदगी में इन चीज़ों से बचें। इमाम आज़म के खिलाफ साजिश रची गई। इमाम साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास एक बीबी दौड़ी, हुजूर मसला पूछना। आप औरतों से मिला नहीं करते थे, माने सवाल करने हैं जी, जल्दी जल्दी से अंदर आ गई। औरत जैसे ही अंदर दाखिल हुई बाहर शोर हो गया। इमाम साहब के पास औरत है, उसने भी शोर कर दिया कि माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। 10 दराजी किया इमाम आज़म। लोग इमाम साहब से कहने लगे, अब प्रोपेगेंडा हो गया, सारे शहर में बात फैल गई, हुजूर आप जवाब दें, आप भी को बात करें। फरमाने लगे क्या जवाब दूं, बीबी अकेला था, मैं अंदर आई है, बाहर शोर हुआ है, औरत कह रही है मैं अकेला था, मैं जवाब दूं भी तो मेरी गवाही कौन देगा, मेरे साथ खड़ा कौन होगा, इस वक्त कौन है तो उठ के कहेगा कि नहीं नहीं ऐसी बात कोई नहीं, ये तो माहौल तो और रुख इख्तियार कर गया, तो हुजूर अब क्या करना है? तो आप फरमाने लगे करना क्या है, मैं कोई लावारिस हूं, रब रसूल का मानने वाला हूं, मैं फैसला अपने अल्लाह पे छोड़ता हूं। वो भी तो अदालत है ना,
مصیبت یہ ہے کہ میں اور آپ سارے فیصلے خود کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ خود کچھ فیصلے چھوڑ دینے چاہیے، وہی ہو تو بہتر ہے۔ فرمایا اللہ رسول پہ چھوڑتا ہوں، ختم ہو گئی بات، اب میں دلیل دوں گا بھی تو میری سنے گا کون؟ اس طرح کے ماحول میں کئی دفعہ آپ دلیل دیتے بھی ہیں تو کوئی سننے کو تیار ہے، وقت فیصلے کرتا ہے، کون سنے گا؟ فرمایا بس ٹھیک ہے۔ لے گئے پکڑ کے کوتوال کے پاس، تھانے میں بند کر دیا۔ اتنا بڑا امام ہے، تھانے میں بند ہے، عورت بھی باہر بٹھا دی گئی۔ امام صاحب نے اس سے کوئی ڈسکس نہیں کی۔ جب اندر تشریف لے گئے، سپاہی 2-3 کھڑے تھے۔ امام صاحب، او ہو، رب کریم کے بندوں کا وہی طریقہ۔ امام صاحب نے وضو کے لیے پانی مانگا اور پھر امام اعظم نے نفلوں کی نیت باندھی اور 2 رکعتیں پڑھ کے کہنے لگے مالک عزتیں بھی تیرے پاس ہیں، ذلتیں بھی تیرے پاس ہیں، تو جس حال میں ابو حنیفہ کو رکھے گا مجھے شکوہ کوئی نہیں، میں تیری رضا پہ راضی ہوں، جیسے تو چاہے میں راضی ہوں تیری رضا پہ۔ امام صاحب دعا مانگ رہے تھے تو آنسو ہاتھوں پہ گر رہے تھے۔ آنا کبھی مصلی بھی آباد کریں، آنا کبھی، دنیا کو تو دکھڑے بڑے سنا لیے، آنا 2 رکعتیں پڑھ کے روئیں رب کی بارگاہ میں، محبوب کا وسیلہ پیش کریں، آنا اسے بھی تو منائیں۔ امام صاحب کے آنسو گرنے لگے، سپاہی بھی پریشان تھے، وہ بی بی نہ خود ہی اٹھی اور امام صاحب کے قریب گئی، کہنے لگی پہلے مجھے دنیا والے کہتے تھے، اب میں سمجھ گئی ہوں آپ تو رب کریم کے نیک بندے، اب نہ روئیں، سویرے جانا ہے نا قاضی کی عدالت میں، تو میں سویرے گواہی دوں گی کہ میں نے جھوٹا الزام لگایا تھا، آپ ناراض نہ ہوں۔ امام صاحب فرمانے لگے اس سے نہیں بات بنے گی، اگر تو نے کچھ کرنا ہے تو جو میں کہتا ہوں وہ کر۔ امام اعظم تھے نا، جو میں کہتا ہوں وہ کر۔ اس نے کہا جی وہ کیا؟ فرمانے لگے اب تیری گواہی سے بھی بات اور ہو جائے گی، اس کو کہہ لیا ہے، اس کو منا لیا ہے، اس کی منت کر لی ہے، اس کو رشوت دے لی ہے، حالات کا تقاضا اب اور ہے، اب اس کا جواب بھی کچھ اور ہی ہے۔ با پردہ عورت تھی، برقعے میں لپٹی ہوئی، اس کو گھر بھیج دیا، وہ کوتوال سے کہنے لگی میں بیمار ہوں، مجھے چھٹی دے دو، سویرے آ جاؤں گی۔ مدعی مقدمہ تو میں ہوا، مدعی کو تھوڑی کوئی مان کے رکھے گا۔ خاتون گھر چلی گئی، صبح قاضی کی عدالت میں مقدمہ لگا، امام صاحب رحمت اللہ علیہ کٹہرے میں کھڑے ہیں۔ یار بڑا مشکل ہوتا ہے معزز آدمی کا کٹہرے میں کھڑا ہونا، لیکن مخلوق تو فنکار ہے اس درجہ کے پل بھر میں، یہ سنگے در کعبہ سے بھی اسنام تراشے، تم کون ہو کیا چیز ہے داغے کبابی، لوگوں نے تو مریم پہ بھی الزام تراشا۔ یہ نہیں نا باز آتے لوگ، پھر مرضی ہے نا، ہونا کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑ ہی جاتا ہے۔ کٹہرے میں کھڑے امام اعظم، تو قاضی پوچھتا ہے اب کی بڑی قدر ہے، بڑی اہمیت ہے، تو آپ اس عورت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو امام صاحب فرمانے لگے یہ جو کہہ رہی ہے اس سے پوچھ لیں۔ تو خود خاتون کہنے لگی میرا امام صاحب سے تعلق ہے۔ آپ فرمانے لگے ٹھیک کہتی ہے۔ ساری بھری عدالت سب لوگ حیران، حضرت تعلق ہے؟ فرمایا ہاں۔ کس طرح؟ فرمانے لگے میری بیوی ہے، زوجہ میری اہلیہ ہے۔ جناب کس طرح؟ فرمایا محلے کی بیویاں بلا لو، اس کے ابا کو بلا لو، چہرہ دکھا لو۔ وہ سارے لوگ جمع ہو گئے، چہرہ کھول کے دیکھا تو امام صاحب کی زوجہ تھی۔ امام صاحب نے اس خاتون کو کہہ کے بھیجا تھا کہ یہی برقع میری بیوی کو دے کے سویرے بھیج دے رہا، یہی والا برقع جو تو نے پہنا ہے، اب گھر جاؤ اور میری اہلیہ کو یہ برقع دے کے بھیج دینا۔ وہ برقع دے کے اس نے بھیج دیا۔ جب امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی اہلیہ ثابت ہو گئی کہ یہ تو امام صاحب کی اہلیہ ہیں جو کھڑی ہیں، اب وہ جو سازش رچنے والے تھے وہ دائیں بائیں دیکھ رہے تھے۔ تو امام صاحب نے ایک بات کی جو بڑی شاندار ہے، فرمایا تدبیریں تم نے بھی کی تھی، پر جو تدبیر میرا رب فرماتا ہے نا، جو تدبیر میرا، فرمایا یہ ابو حنیفہ کی تدبیر نہیں، یہ تدبیر میرے اللہ کی ہے جو اس نے مجھے عطا فرمائی، مجھے سجھائی۔ اب قاضی صاحب نے حکم دیا کہ جتنے لوگوں نے الزام لگایا وہ سارے معافی مانگ، وہ آئیں جس نے بات کی۔ بھائی وقت کو دیکھیں، فیصلے اللہ کے حوالے کریں۔ ہم لوگوں نے جھگڑے کر کر کے، دلائل دے دے کے، بحث کر کر کے،
معاملات کو اتنا الجھا لیا ہے، آپ یقین کریں دل بے چین اس لیے رہتے ہیں کہ یہ جو پیاس اور جو طلب کرتے ہیں وہ ہم انہیں پہنچاتے نہیں، دل بے قرار اس لیے رہتے ہیں کہ یہ رب اور رسول کی محبت سے ٹھنڈے ہوں، ہم ادھر ادھر کی چاہتے لیے پھرتے ہیں۔ ان کے اندر بے قراری اس لیے ہے کہ ہم نے امیدیں لوگوں سے وابستہ کر لی ہیں، جو لوگوں سے نہیں کرنی چاہیے تھی، اللہ رسول سے کرنی چاہیے۔ ہم نے اسباب کو اختیار کرنا ہے، بھروسہ اسباب پر نہیں، بھروسہ تو اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے۔ تو جب تک دیکھیں نا قرآن مجید نے کیا کہا، قرآن مجید نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وہ اپنے رب سے شدید محبت کرتے، اپنے رب سے پیار کرتے ہیں، ان کے سجدے بوجھ نہیں، ان کے سجدے تو لذت ہے، انہیں نماز کے لیے لانا نہیں پڑتا، جبر نہیں کرنا پڑتا، ان کے تو دل کھچے چلے آتے، ان کو تو پیار ہو گیا، رات ساری بیت گئی اور ایک سجدہ بھی مکمل نہ ہوا۔ وہ تو مال چونکہ اللہ نے دیا ہے تو راہ خدا میں خرچ کرتے وقت ان کی طبیعت کسی قسم کا تکلف نہیں محسوس کرتی، کوئی بوجھ نہیں محسوس کرتی، چونکہ وہ ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرتے ہیں تو یہ چیزیں ان کے سامنے کبھی بھی رکاوٹ نہیں بنتی۔ اور دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی، اور جہاں تک تعلق ہے میرے رسول پاک کا، تو اللہ کریم نے فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ جو نبی ہے نا یہ تو مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو ہر وقت دل کی دھڑکنوں میں، روح کی ٹھنڈک میں، قلب میں، دل میں، روح میں، ذہن میں جو چیز ہر وقت سمائی ہے نا مومنوں کے، وہ رسول پاک کی ذات ہے۔ اگر رات ساری بندہ یہی سوچتا رہے کہ سویرے یار کس طرح کام چلانا ہے، پیسے کیسے آئیں گے، جو میرے پاس 2 لاکھ ہے اسے 6 کیسے کرنا ہے، اور یہ 6 ہے یہ 12 کیسے ہو سکتا ہے، اور جناب یہ دنیا میری کیسے آگے بڑھ سکتی ہے، اور یہ جو پلاٹ پڑا ہے نا میرے گھر کے بالکل سامنے کیسے کچھ چکر چلے کہ میرا ہو جائے، گاڑی ہے ذرا چھوٹے ٹائروں والی بڑے ٹائروں والی کیسے آ سکتی ہے۔ اگر 24 گھنٹے منصوبہ بندی دنیا حاصل کرنے سے دین منع تھوڑا کرتا ہے، حضور نے تو فرمایا محنت کر کے کمائی کرنے والا اللہ کا دوست ہے، منع نہیں ہے، لیکن ہر وقت اسی گنتی میں رہنا، اسی کے شمار میں رہنا، الجھ جانا، اور جو اصل چیز تھی اس کو چھوڑ جانا۔ ہم نا نیکی کرتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، لیکن اس کی لذت نہیں پاتے۔ یعنی اگر نماز پڑھ کے بھی بندہ قرار نہ حاصل کرے، اگر وہ خیرات کر کے بھی اس کی ٹھنڈک نہ محسوس کرے، مسجد آ کے، محفل کرا کے، محفل میں بیٹھ کے، پھر بھی اس سے کوئی روحانیت نہ پا سکے، اس نے 20 علماء سنے، اس نے درجنوں خطباء سنے، اس نے ساری زندگی گزار دی، لیکن اس کے دل کی کیفیت ہی نہ بدلی، وہ لذت خاص ہی اسے نصیب نہ ہو، تو پھر اسے سوچنا چاہیے نا کہ دل میں نا اللہ تعالیٰ نے نا ہر چیز 2 بنائی ہے، ہونٹ 2، آنکھیں 2، کان 2، ہاتھ 2، پیر، دل اللہ نے ایک ہی بنایا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو ایک طرف مجھے رکھ لو ایک طرف کسی اور کو رکھ لو، دل ہی ایک بنایا ہے۔ وہ کہتا ہے بس دل ایک ہے تو رب اور رسول ہی رہیں گے اس میں ادھر ادھر کی چاہتے نہ لے آنا، جب تک دل کے اندر پوری طور پر اللہ رسول کی، بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، آپ زیادہ غور کریں میری بات پر، ایک ہے کھانا، ایک ہے مزیدار کھانا، ایک ہے مومن ہونا اور ایک ہے مومن ہونے کا مزہ آنا، لذت نصیب ہونا کہ میں صاحب ایمان ہوں۔ فرمایا اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ایمان کی لذت نصیب ہو، یہ حدیث آپ نے بھولنی نہیں، بخاری مسلم میں، اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی لذت نصیب ہو تو 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون کون سے؟
हुजूर फरमाने लगे पहला काम ये करो कि हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से मोहब्बत करो। लेकिन ये मेरा नारा नहीं लगाना, ये गौर करना है, पैसों पर अच्छी तरह गौर करके सोच लेना है कि पैसे ज्यादा प्यारे हैं कि अल्लाह रसूल। गौर कर लेना। ये जो झूठी ना के बुत बनाए हुए ना, मेरी इज्जत, मेरी बरादरी, मेरी अफसरी, मेरा कबीला, मेरी कुर्सी, ये गौर कर लेना है कि कुर्सियां ज्यादा प्यारी हैं, इक़्तिदार ज्यादा प्यारा है कि अल्लाह रसूल। एक तरफ रसूलुल्लाह की शरीयत और एक तरफ तेरी बरादरी के रस्म व रिवाज। लेकिन शादी वाले दिन रस्म व रिवाज जीत गए। किधर गई तेरी मोहब्बत रसूल? वो सिर्फ महफिल वाले दिन थी, रबीउल अव्वल शरीफ में थी। हम तो दीनदार समझते ही उसको हैं जिसके घर में शादी हो तो पता चलता है कितना दीनदार है। महफिल में तो सारे दीनदार होते हैं। ये तो पता ही तब चलता है जब किसी का इंतकाल हो जाए या घर में कोई खुशी आए कि अब ये कितना दीनदार है। अब पता चलेगा, मस्जिद में तो सारे दीनदार है। फरमाया अगर चाहते हो कि लज्जत ईमान नसीब हो तो हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से प्यार करो। और दूसरा फरमाया जिससे भी प्यार करो ना, अल्लाह रसूल की रजा के लिए करो। शुक्रिया का तकल्लुफ भी छोड़ दो, वो मेरा एहसान मानेगा ये भी छोड़ दो, मेरी तारीफ करेगा ये भी छोड़ दो। फकत अल्लाह रसूल की रजा के लिए रिश्ते बनाने शुरू करो, मोमिन होने का मजा आएगा। जितने हम शिकवे करते हैं ना रिश्तेदारों के, भाइयों के, कबीलों के, बरादरियों के, ये सारे खत्म हो जाए अगर हम मोहब्बत अल्लाह रसूल की वजह से करनी शुरू कर दे। अगर बुनियाद अल्लाह रसूल की रजा हो तो हमारी तबीयतों में किसी के लिए नफरत पैदा ना हो, बेअदबी पैदा ना हो, कोई ऐसा माहौल ना है। क्यों? कि हम डायरेक्ट प्यार ही नहीं करते। हम जिससे भी प्यार करते हैं दरमियान में रब रसूल को रख के करते हैं। और हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन रब ऐलान करेगा, अल्लाह फरमाएगा वो कहाँ हैं जो दुनिया में मेरी रजा के लिए आपस में प्यार करते थे। या अल्लाह क्या मिलने वाला है? अल्लाह फरमाएगा आज मेरे अर्श के साये के अलावा साया कोई नहीं। जो दुनिया में मेरी रजा के लिए आपस में प्यार करते थे उन्हें आज मैं अपने अर्श का साया अता करूंगा। तो अगर ईमान की लज्जत चाहते हो, एक तो हर चीज से बढ़ के अल्लाह रसूल से प्यार करें, एक जिससे भी प्यार करे अल्लाह रसूल के लिए करें। और दूसरा फरमाया मोमिन होने के बाद, कलमा नसीब होने के बाद, ईमानदार होने के बाद कुफर की तरफ जाना इतना नापसंद करे, इतना नापसंद करे इतना कोई आग में जाना नापसंद करता है, इतना नापसंद। अगर ये ज़हन बन गया फिर लज्जत नसीब। मैं आपसे अर्ज करूं मेरे अजीजों, हम ना थकी थकी सी जिंदगी गुजारते हैं, बोर बोर सा वक्त गुजारते हैं, उलझे उलझे जहन रहते हैं, बिखरी बिखरी सोचे रहती हैं, टूटे टूटे ख्यालात, पुख्तगी नहीं बातों में, मजबूत नहीं अफकार। किसी ने मशवरा दिया तो 10 मिनट कुछ और सोच लिया, अगले से बात की तो फिर पिछले की बात खत्म हो गई। अपनी जिंदगी में मजबूती नहीं। ओ खुदा के बंदो, हमें तो एक सादा सा उसलूब दे दिया गया है कि तुम हर चीज से बढ़ के रसूल पाक से मोहब्बत करो। तो जब पूरी तरह वो मोहब्बत नसीब हो जाएगी, जब पूरी तरह वो चाहत मिल जाएगी, जब पूरी तरह वो खुलूस नसीब हो गया, लिल्लाहियत मिल गई, अल्लाह रसूल की बारगाह नसीब हो गई, आप यकीन करें हुजूर की मोहब्बत बंदे को पक्का कर देती है, उसकी सोचों को मजबूत कर देती है, उसके अंदर इस्तकामत लाती है रसूलुल्लाह की मोहब्बत। इंसान ताकतवर हो जाता है। मैं तकरीर नहीं कर रहा, जज्बात का इजहार कर रहा हूं। मैं आपसे दाद नहीं चाहता, मैं आपकी ज़हन साजी चाहता हूं। आप भले मेरी बात पर कोई सुभान अल्लाह माशाअल्लाह ना कहे, लेकिन मेरे दर्द दिल को समझे मैं क्या कहना चाहता हूं। दोस्तों, हुजूर की मोहब्बत मजबूत करती है, मजबूत ताकतवर कर देती है। ना समझ आए तो सैयदना बिलाल से पूछ के देखो, पूछ के देखो, मार पड़ती जाती है, मोहब्बत ताकतवर होती जाती है, ताने मिलते जाते हैं, मोहब्बत मजबूत होती जाती है। ना समझ आए तो सैयदना सलमान फारसी से पूछो। सालों बीत गए ढूंढते, तलाश करते,
آتے حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے، غلامی کرتے، کہاں سے چلے کہاں پہنچے. اگر نہ سمجھ آئے تو حضرت خبیب سے پوچھو، نہ سمجھ آئے تو بدر میں جا کے شہید ہونے والوں سے پوچھو یہ محبت کتنا طاقتور کرتی ہے. حضرت انس بن نضر سے پوچھو میدان احد میں کہ یہ محبت افکار کو زندہ کرتی ہے، روح کو تازہ کرتی ہے. بندہ نہ زیادہ باتوں سے ویسے ہی بچ جاتا ہے. ایک شے صرف یاد کرنی پڑتی ہے، ایک شے علم و بس کریو یار، اے ہوئی حرف تینوں درکار. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے ہم جلنے سے چھٹے سستے. جو آگ بجھا دے گی اب وہ آگ لگائی ہے، جو آگ بجھا دے گی اب وہ. اور پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضوں کرے خدا. اور جس کو ہو درد کا مزہ، جس کو ہو درد کا مزہ، ایک ہوتا ہے شفا کا مزہ، ایک ہوتا ہے بیماری کا مزہ. یہ حضور کی محبت کی وہ والا درد ہے کہ یہ مزیدار ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے جان ہے عشق مصطفیٰ، روز فضو کرے خدا. او لوگو جس کو ہو درد کا مزہ، وہ ناز دوا اٹھائے کیوں کی. اور پھر کے گلی گلی تباہ، ہم ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں. اور دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائے کیوں. دل کو جو عقل دے خدا تو تیری گلی سے جائیں کیوں. صحابی بیٹھے نا نبی پاک کی بارگاہ میں، اور دیر سے بیٹھے اور جم کے بیٹھے، بٹھا کے اپنے محبوب کو اپنے پہلو میں. جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ بھی کمال ہی کرتے. دیر سے بیٹھے اور بیٹھے تو نبی کریم نے فرمایا جاؤ کوئی کام بھی کرو. اٹھے، ستون کی اوٹ سے ہو کے واپس آ گئے. کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے بغیر دل ہی نہیں لگتا، تو طبیعت ہی نہیں جمتی، کہیں نظر ہی نہیں ٹھہرتی. جب تک آپ اپنے دل کی کیفیات، یار ہمارے بزرگ ہمیں تو وقت نہیں ملنا چاہیے. اگر ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمیں حضور سے محبت ہے تو وقت ہی نہیں ملنا چاہیے. سیرت ساری پڑھ لی ہے ہم نے، حضور کی احادیث یاد کر لی ہیں، نبی پاک کے فضائل پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ہمارے پاس ہیں. کیا آج صبح سے لے کر اب تک 1100 بار درود شریف نصیب ہوا ہے؟ کیا اگر حضور سے محبت ہے تو ہمارے دل میں نبی پاک کی امت کا درد ہے؟ حضور پر نازل ہونے والے قرآن مجید کو ہم نے سمجھا ہے؟ دین اسلام کی روشن تعلیمات کے ہم کتنے قریب گئے ہیں؟ فارغ وقت آپ کیا جی میں آج کل بور ہوتا ہوں، تو بھئی آپ کتاب خریدیں حضور کی سیرت پر، پڑھے شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے کیا لکھا ہے، پڑھے حضور کے فضائل کمالات، پڑھے شفا شریف قاضی ایاز کیا لکھتے ہیں. لیکن زندگی تو ادھر ادھر ضائع ہو رہی ہے.